جی تو دوستوں آج ہم بات کرنے آئے ہیں ڈرامہ مہمہ کے لیٹسٹ پروڈکشنز کے بارے میں۔ کہانی کو ایک نیا موڑ مل چکا ہے۔ عاشق کا جہاں آرا کے کمرے میں جانا، سی سی ٹی وی کا سامنے آنا اور آسیہ کا اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ سب منظر ناظرین کو حیران کر گئے۔ دوسری طرف رخسانہ سرفراز کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں بھی کہانی کو مزید دلچسپ بنا رہی ہیں۔ کیا آسیہ واقعی عاشق کو چھوڑ دے گی؟ کیا جہاں آرا مزید سخت قدم اٹھائے گی؟ اور کیا رخسانہ کی زندگی میں آنے والا نیا شخص کیا رنگ دکھائے گا؟ آج ہم انہی سوالات پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں اور ہر کردار کا تجزیہ بھی کریں گے۔ دوستوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جیسا کہ ہم نے نئی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ جہاں آرا ایک مضبوط اور باوقار عورت دکھائی گئی، وہ عاشق کو صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ اس کا چپکے سے گھر میں آنا محبت نہیں بلکہ بہت بڑا جرم ہے۔ وہ آسیہ کو سچ دکھانے کے لیے سی سی ٹی وی کا سہارا لیتی ہے اور اپنی عزت کا دفاع کر رہی ہے۔ وہ عاشق کو ڈراتی نہیں بلکہ ثبوت کے ساتھ بے نقاب کرتی ہے۔ اس کا کردار قابل تعریف تو ہے کیونکہ وہ دباؤ میں نہیں آتی، البتہ بعض مقامات پر اس کا سخت لہجہ اور ماحول کو اور زیادہ کشیدہ کر رہا ہے، لیکن حالات کے مطابق اس کی سختی درست لگتی ہے۔ دوستو عاشق بھی خود کو محبت کرنے والا ظاہر کر رہا ہے، مگر اس کے عمل اس کے دعوے کے خلاف ہے۔ وہ جہاں آرا سے کہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور حسد میں جلتا ہے، مگر چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہو کر اپنی نیت پر سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ عائشہ سے بھی سچ چھپاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا کردار کمزور اور خودغرض دکھایا گیا۔ محبت کے نام پر وہ حدیں پار کرتا ہے جو قابل مذمت ہے۔ اسی طرح آسیہ شروع میں اپنے شوہر کی بات سنتی ہے، مگر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ حق کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ عاشق سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے کیونکہ وہ عزت کے سب سے اہم سمجھ رہی ہے۔ اس کا یہ فیصلہ بہادری کا ثبوت ہے، اگرچہ وہ پہلے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی ہے مگر سچ جان کر مضبوط قدم اٹھا لیتی ہے جو قابل تعریف ہے۔ دوستو رخسانہ اپنے شوہر سرفراز کی بے عزتی اور طعنوں سے بہت دکھی ہے۔ وہ کسی اور مرد سے ہمدردی سنتی ہے اور کمزور لمحے میں اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کا درد سمجھ میں آتا ہے مگر اسے جذبات میں بہنے کی بجائے مضبوط فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کی مظلومیت ہمدردی پیدا کرتی ہے مگر کمزوری تنقید کا پہلو رکھتی ہے۔ دوستو سرفراز اپنی بیوی کی بانجھ ہونے کا طعنہ دیتا ہے اور خود ٹیسٹ کروانے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ پیسے کو سب کچھ سمجھتا ہے اور عزت کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کا رویہ سخت اور انا پر مبنی ہے اور اس کا کردار تنقیدی بھی ہے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا اور بیوی کے جذبات کو نہیں سمجھ رہا۔ فرینڈز اس ایپیسوڈ نے ہمیں مختلف کرداروں سے بہت کچھ سیکھا۔ جہاں آرا نے ہمیں یہ بتایا کہ عزت اور خودداری سب سے اہم اور کسی کے دباؤ میں آنا بہت غلط بات ہے۔ عاشق سے یہ سبق ملا کہ محبت کا بہانہ بنا کر حدیں پار کرنا خطرناک اور بہت زیادہ غیر اخلاقی ہے، اور آسیہ نے ہمیں دکھایا کہ سچائی کے لیے مضبوط قدم اٹھانا بہت ضروری ہے اور وہ اپنی عزت کے لیے فیصلہ لینا بہادری سمجھتی ہے۔ اسی طرح رخسانہ کی کہانی سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ جذبات میں بہکنے سے نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ سرفراز کے رویے سے سیکھ ملی کہ خود غرضی اور انا رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں یہاں ختم کر رہا ہوں۔ ہم نے ڈرامہ موما کی اس ایپیسوڈ میں ہر کردار کو، کہانی کو، ان کے فیصلے اور جذباتی کشمکش پر بات کی۔ جہاں آرا کی مضبوطی، آسیہ کی بہادری، عاشق کی جنونی محبت، رخسانہ کی کمزوری اور سرفراز کی خود غرضی، سب نے کہانی کو دلچسپ اور سبق آموز بنا دیا۔ اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے اور کیوں؟ کیا آپ جہاں آرا کی حوصلہ مندی کو پسند کر رہے ہیں یا آسیہ کی سچائی اور فیصلہ سازی سے متاثر ہوئے ہیں؟ شاید آپ عاشق کی جنونی محبت یا رخسانہ کی جذباتی کمزوری کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ہمیں رائے بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم مزید ٹوسٹ اور کرداروں کے تجزیے آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جی تو فرینڈز یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائی، سی یو اگین۔